السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گفت و شنید سے پیشتر بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم تمامی لوگ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پورا مجموعہ محبت کے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وان ترضی بان تصلی علیہ۔ آج بڑی خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو حدیث کی روشنی میں ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات تھی۔ ہجرت کے وقت آپ چلے جا رہے تھے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کی رات، ہجرت کے وقت تھا، آپ سفر کر کے مدینہ کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی۔ ایک خیمہ نظر آیا، ایک خیمہ نظر آیا۔ وہ خیمہ وادیہ نشین خاتون کا تھا۔ وہ خیمہ عرب کا ایک نیک خاتون کا تھا۔ وہ خیمہ ایک مہمان نواز خاتون کا تھا۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ماں جی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو پیش کرو۔ او نیک خاتون، وادیہ نشین خاتون کہتی ہیں کہ قسم خدا کی مہمان نوازی کرنا، ہاسپٹیلٹی کرنا میرا مقدر ہے، میرے تقدیر کی معراج ہے۔ میں عرب کی نیک خاتون ہوں، مہمان نواز ہوں، مگر حسن اتفاق کیا آج میرے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے۔ آج کیا ہے؟ فاقہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر، نگاہ نبوت والی نگاہ میرے مصطفیٰ کی ایک جانب کھوٹے پر بکری بندھی ہوئی تھی، میرے آقا کی نگاہ پڑی اور کہا، ماں جی اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دو لوں۔ اس نے کہا، یہ لاغر ہے، یہ کمزور ہے، اس کے جسم پر تو گودا بھی نہیں، ہڈی ہی ہڈی ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ، جو میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے لے گئے ہیں، اس کے ساتھ ریوڑ تک چل کر بھی نہیں جا سکتی، یہ بڑا دودھ کیا دے گی، یہ تو مرنے کے کگار پر ہے۔ مگر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ اسے کیا معلوم کہ وہ آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ اسے کیا معلوم کہ محبوب دو جہاں ہے؟ اسے کیا معلوم کہ نبیوں کے امام ہے؟ اسے کیا معلوم کہ رحمت للعالمین ہے؟ اسے کیا معلوم کہ تاجدار مدینہ ہے؟ اسے کیا معلوم کہ شہنشاہ مدینہ؟ کہا کہ اگر آپ کو دیتی ہے تو لے لے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، لاؤ، ذرا بیچ بیچ میں سبحان اللہ کہیں گے، لاؤ بکری کو لائے۔ میرے آقا نے اپنی بکری کے پشت پر اپنا دست شفا پھیرا، اپنا دست برکت پھیرا، دست رحمت پھیرا، دست مبارک دست پھیرتے ہیں بکری میں جان آ گئی، بکری میں طاقت آ گئی، بکری کودنے لگی۔ اور جب میرے آقا محمد رسول اللہ نے بکری کے تھن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو بکری کے کھیرے میں دودھ اتر آئی۔ آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، سن، لاؤ برتن۔ اور یہ جو وادیہ نشین خاتون جس کا خیمہ تھا، یہ کون ہے؟ یہ ام ماوت کا خیمہ تھا۔ کس کا؟ ام ماوت کا خیمہ تھا۔ برتن لایا گیا، دودھ سے برتن بھر گیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، اور لاؤ، وہ بھی بھر گیا، اور لاؤ، وہ بھی بھر گیا، اور لاؤ، وہ بھی بھر گیا۔ قسم خدا کی، ام ماوت کہتی ہے کہ اس جھوپڑی میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت، یہ میرے آقا کے دست شفا، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا دست عنایت کہ جس لاغر بکری پر ہاتھ پھیر دے تو دودھ پورا برتن بھر گیا۔
آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے رات کا واقعہ ہے دوست. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں, ابو بکر صدیق کو پلاتے ہیں, ام معبد دودھ پیتی ہیں اور ام معبد کا جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ دودھ پیتا ہے. پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بھر دیتے ہیں اور پھر دعائیں برکت دے کر آپ چلے جاتے ہیں. چند لمحہ کی ملاقات تھی, چند دیری کی ملاقات تھی, مگر خدا کی قسم اتنا سونا, اتنا حسین, اتنا خوبصورت تو جیسے کبھی ام معبد نے دیکھا ہی نہیں. ام معبد ان کے حسن میں کھو گئی, ام معبد ان کی اداؤں میں کھو گئی. نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کیسے پوچھتی؟ کبھی ان کی بھاؤں کو دیکھتی تھی, کبھی ان کی آنکھوں میں ڈوب ہو جاتی تھی, کبھی چودھری کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھتی تھی. شام ہوا, ام معبد کا شوہر ابو معبد گھر آیا, کہتا ہے سن یہ گھر پر نور کیسا برس رہا ہے, یہ انوار کے بارش کیسے ہو رہے ہیں, یہ تجلیاں کیسی ہے, فضا خوشبو معطر, ہوا معطر, پورا ماحول, پورا انوائرمنٹ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا ہے. کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤ کون آیا تھا, کیا بتاؤ کیسا تھا, کون تھے؟ کہا مبارک تھے. نام اپنے جانب سے رکھ لیا, مبارک تھے. کہا مبارک تھے تو کیسا تھے, مبارک کیسا تھے؟ کہا بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو بکریاں دودھ دینے لگی, یہ دودھ لو. جب دودھ پیا ابو معبد نے تو اتنا میٹھا. کہا خدا کی قسم تم نے شہد ملایا؟ کہا ہم نے شہد نہیں ملایا, یہ مبارک کے ہاتھوں کی برکت ہے. نام اپنے جانب سے رکھ لیا تھا مبارک, نام اپنے جانب سے رکھ لیا تھا مبارک. اب ابو معبد پوچھتے ہیں سننا ذرا بتا نا مبارک کیسا تھا. اب حدیث کا الفاظ سنیے گا, بڑی محبت سے پیش کر رہا ہوں. ابو معبد بتاؤ مبارک کیسا تھا, مبارک دیکھنے میں کیسا لگتا تھا, مبارک کیسا تھا, مبارک کیسا تھا. تو اب معبد کہتی ہے بڑے بڑے علماء ایسے حدیث کی ترجمہ کرتے تھکتے ہیں اور میں بھی تھک رہا ہوں, لیکن اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ترجمہ کروں گا. میں باوت ماجی وادیہ نشی خاتون میرے آقا کی سیرت پر, میرے آقا کی صورت پر, میرے آقا کی وجود نازنی پر کیا بول گئی, قسم خدا کی کہ علماء بھی اس کے ترجمہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں. اب معبد کہتے ہیں میں معبد کیسا تھا مبارک. اب معبد سن کیسا تھا, کیا بتاؤ کیسا تھا, کیا بتاؤ کیا نہیں تھا. سن 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 فلما نظرت الى انواره, فلما نظرت الى انواره رأيت, فلما نظرت الى انواره رأيت رجلا, فلما نظرت الى انواره رأيت رجلا فاهر الوداع ابوج الوجه حسنا خلق لم تعب فضلا لم تضرب السائل اعز اقرع وسيم قسيم في اشفاره طفء في عينه تاج في صوته سهل في لحيته كساسة في عنقه سطح ان تكلم اللہ هو البهاء وإذا صمت اللہ هو الوقار. اجمل الناس خلف ينطق منطق ابح الناس اجمل من بعید احسن من قریب. اب معبد کیا بتاؤ, اور کتنا حسین تھا, اور کتنا جمیل تھا, اور کتنا خوبصورت تھا, اور کتنا سوڑا تھا, اور کتنا پیارا تھا. ادائیں پیاری, صورت پیاری, اور اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا جمیل کہ ایسا لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر گیا. اتنا حسین, اتنا حسین, اور بھویں آپس میں جڑی ہوئی تھی, بہت خوبصورت بھویں, پلکیں بہت لمبی, اور آنکھیں اتنی خوبصورت
اتنی سرمدی کہ میں تو ان کی آنکھوں میں کھو گئی. سن میرے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں کے نام حدیث کے الفاظ میں 7 بیان کیے گئے ہیں. میں ان کی آنکھوں میں گم ہو گئی. اتعج اسکل احور اخدب اکحل انجر ابرج، یہ سب میرے آقا کے آنکھوں کے نام ہیں جو میں نے دہرایا. اور اس کا سب کا ترجمہ ایک کہ کائنات میں پروردگار عالم نے آقا محمد رسول اللہ کی طرح کسی کی آنکھ عطا ہی نہیں کی جو آنکھ میرے محبوب کو اللہ نے عطا کیا. سبحان اللہ سبحان. چہرہ، آواز میں اور جادو تھا کہ دل کو پکڑتا تھا، دل پر اثر کر جاتی تھی. شیرینی گفتگو، سیدھا وجود، بال سیاہ کالے گھنگرو والے تھے، گردن لمبی تھی، پلکیں لمبی تھی، بھانے جڑے ہوئے تھے، داڑھی گھنی تھی، اور 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. جب مسکراتے تھے نا تو ان کے بیچ والے دانت میں ہلکی سی سوراخ تھی، وہاں سے نور نکلتا تھا اور سامنے والے دیوار پر اس نور کا عکس پڑتا تھا. اتنا حسین تھے مبارک اور اتنا خوبصورت، اتنا پیارا کہ حد کر دی انہوں نے کہ جب میں دیکھتی تھی تو بار بار دیکھنے کی طلب بڑھتی تھی. جب انہیں دیکھتی تھی تو بار بار خواہش ہوتی تھی کہ اور دیکھوں. اور جدھر سے دیکھتی تھی نا ابو ماوت مبارک کو، جدھر سے دیکھتی تھی ایسا لگتا تھا کہ حسن ان کا خادم اور غلام بن کر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. قسیم اس کو کہتے ہیں کہ جو چاروں طرف سے حسن گھیر لے، اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے. اور ماجی وادیہ نشی خاتون ام ماوت نے تو یہ 2 جملے بول کر مثال قائم کر دی کہ سننا ابو ماوت، سننا ابو ماوت، سننا اجمل من بعید احسن من قریب. اور جب دور تھا نا مبارک، جب دور سے دکھتا تھا تب بڑا سونا دکھتا تھا، بڑا حسین دکھتا تھا، بہت خوبصورت. اور جب قریب سے دکھتا تھا تو اور خوبصورت، دور تھا تو بھی خوبصورت، قریب تھا تو بھی خوبصورت. اب وہ ماوت کام پر سے آتا، ہاتھ منہ دھوتا، ام ماوت کہتی کھانا کھا لو، مگر ابو ماوت کہتے مبارک کی بات کرو نا، کیسا تھا مبارک، کیسے بکری پر ہاتھ پھیرا تھا، کیسے بکری نے ٹانگیں چوڑی کر لی تھی. مطلب یہ کہ روزانہ ام ماوت کے گھر میں محفل میلاد، روزانہ ام ماوت کے گھر میں حضور کا تذکرہ. اب ایک دن ام ماوت اور ان کا بچہ سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلا اور بہت دور نکل گیا، اور وہ آقا محمد رسول اللہ کا شہر مدینہ تھا. نہیں معلوم کہ مبارک کے ڈیرے یہی ہیں، نہیں معلوم کہ اس آقا دو جہاں کا ڈیرا یہی ہے، نہیں معلوم کہ کالی کملی والے کا شان نبوت یہی ہے. اچانک ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. ام ماوت کی نظر تو نہیں پڑی، مگر بچے نے دیکھ لیا، چلا کر طلب کر کہتا فصاحت طفل یا امہ حاجہ. صاحب المبارک، امی مبارک کے ساتھ جو ساتھی آئے تو جا رہے ہیں. دوڑی ام ماوت ابو بکر کے پاس گئی. این المبارک، کہاں ہے مبارک؟ ابو بکر تھوڑی دیر کے لیے گھبرائے، یا کس مبارک کی بات کر رہے ہیں؟ مگر کہا اس مبارک کی بات کر رہے ہوں جو آئے تھے. مبارک بکری پر ہاتھ پھیرے، لا کر بکری دودھ دینے لگ گئی، پورا برتن بھر گیا. میرے گھر کے ہر دیوار سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی. سمجھ گئے ابو بکر کہ وادیہ نشی آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا تن من نثار کر چکی ہے.
अपना सब कुछ लौटा दिया, कहा चल मैं मुबारक के पास ले चलता हूँ। लेके चलते हैं अबू बकर सिद्दीक। मस्जिद नबवी में मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठी है। जैसे ही आका पर नजर पड़ती है, खुदा की कसम कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाती है और ईमान की दौलत से माला माल हो जाती है। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम व इकराम दिया तो फिर तहायत दिए और अब पलट रही है घर के जानिब। सामने अबू मावत आया, अरे आज फिर खुशबू बता रही है, घर का माहौल बता रहा है, घर का कंडीशन बता रहा है, ये नूर की शुआएं बता रही है कि मुबारक आया था। उम्मे मावत कहती आज मुबारक नहीं आया था, आज मैं मुबारक से खुद ही मिलाई। का जल्दी कर, मुझको ले चल, मेरे मुकद्दर की मिराज हो जाए, मेरे तकदीर की मिराज हो जाए। जिसको दूर से देखती तो इतना सोना, करीब से देखती तो और सोना। कसम खुदा की उस सोने के पास ले चल, उस महबूब के पास ले चल, उस मुबारक के पास ले चल। अब ये पूरा खेमा उठता है, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। जैसे ही देखा अबू मावत कदमों पर गिर गए और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया और ईमान की दौलत से माला माल हो गए। मेरे दोस्तों, वो है मेरे आका का हुस्न। हुस्न हुस्न क्या हुस्न था, क्या जमाल था, क्या कमाल था। चौधरी का चांद वो है आका। आका की सीरत भी बयान कर दी, आका की सूरत भी बयान कर दी। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, आओ आओ उस महबूब से मोहब्बत करो, आओ उस आका से मोहब्बत करो। क्यों इधर उधर दिल लगाते हो? उस रसूल हाशमी से मोहब्बत कर लो, उस ताजदार मदीना से मोहब्बत कर लो, उस शहंशाह दो आलम से मोहब्बत कर लो, उस रहमतुल आलमीन से मोहब्बत कर लो। खुदा की कसम अपना तन मन धन सब आका पर कुर्बान कर दो। मेरे आका इतने हसीन थे, इतने जमील थे कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई हसीन न तो हुआ है न तो हसीन होगा। आका की सीरत, आका की सूरत को उम्मे मावत ने बयान किया। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करें, प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करें और प्यारे हबीब के नक्श कदम पर चलकर जिंदगी गुजारें। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। हमने महबूब की जिंदगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल बना दिया। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बस आका की सीरत को अपनाओ, आका के किरदार को अपनाओ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अलैना इल्लल बलाग, जो कुछ बोलने में भूल हुई मैं तौबा करता हूँ।